الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بڑی خوش قسمتی ہے اور بڑی سعادت، فخر اور غنیمت یہ بات ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے عالم دین دو موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور جن کا میں چاہتا ہوں کہ ان کا شکریہ ادا کروں، اور اپنے حلقہ گروپ تعلیم القرآن کی طرف سے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں میں ان کا مختصر پہلے ان کا تعارف کراؤں۔ یہ پہلے ہمارے جناب ہیں محترم شیخ حکیم حفیظ گیلانی حافظ اللہ صاحب، جو کہ پاکستان واہ کینٹ راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ 8 سال سے درس نظامی عالم دین کا کورس کیا اور لاہور میں 12-13 سال تک خطیب رہے، اور ماشاءاللہ حکمت کے بھی ماسٹر ہیں۔ انہوں نے پنجاب میں DHMS اور پاکستان سے RHMP فاضل طب والجراحت، فاضل قانون، مفرد اعضاء، علاج بالغذا، حجامہ اور فزیوتھراپسٹ میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے۔ اور دوسرے مہمان ہمارے آج شیخ ثاقب اشتیاق صاحب اسلام آباد سے ہیں، جو کہ حافظ قرآن، عالم دین، اور انہوں نے MPhil بھی کیا ہے، ماسٹر بھی ہیں، ماسٹر کیا ہے انہوں نے، پاکستان سے آج تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اپنی تھکاوٹ کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں۔ پاکستان میں ترجمہ تفسیر بھی پڑھا چکے ہیں اور موجودہ خطیب بھی ہیں، اور دین میں ان کی بڑی خدمات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ جناب محترم شیخ حفیظ گیلانی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور مختصر میں اپنا بیان سے خطاب فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محمد مصطفیٰ کہیے، محمد مجتبیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کہیے، محمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت کبریائی، بزرگی، جلال ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو اللہ تنہا ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جس اللہ نے سارے جہان کو پیدا فرمایا، جس اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور جس اللہ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کر کے
یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ساری کائنات انسانوں کے لیے ہے اور انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور جو بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس قدر راضی ہوتے ہیں، اللہ اسے دنیا میں عزت و احترام سے نوازتے ہیں، اللہ اسے دنیا کے اندر اگر وسائل کی کمی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قلبی سکون عطا فرما دیتے ہیں، اور جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے پرسکون اور باعزت طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اور جب دنیا سے وہ جاتا ہے اس کی سانسیں بعد میں نکلتی ہیں، اللہ جنت کے دروازے پہلے کھول دیتا ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد بے حد و بے حساب لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں ہادی عالم، رہبر عالم، سرور عالم، سید ولد آدم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، احمد مجتبی، حبیب کبریا، آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے جو بندہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اسے 3 طرح کے انعامات سے نواز دیتا ہے۔ ایک انعام کیا؟ جب بندہ اللہ کے نبی کا نام سن کے آپ پہ درود پڑھتا ہے، ایک درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو مختصر درود ہے، صحابہ کرام بھی یہ پڑھا کرتے تھے، اور ایک ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ دونوں طرح بھیجا جا سکتا ہے۔ گفتگو کے اندر ہم عام شارٹ درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرا نام نامی اس میں گرامی سن کے مجھ پہ درود بھیجتا ہے، اللہ اسے 3 انعامات سے نوازتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم یا درود اللہم صلی علی پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سامعین محترم، مختصر سی ہماری ملاقات ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے ساتھی اور اپنے آج ہی آنے والے مہمان شیخ ثاقب حافظہ اللہ تعالی ان کا زیادہ ٹائم لوں، تو میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایسی مجلسیں جن میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسی مجلسیں جن میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے آپ قرآن کریم کی تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بہترین وہ نہیں ہے کہ جس کو چودراہٹ مل جائے، کائنات میں سب سے بہترین وہ نہیں ہے کہ جس کی جیب میں MNA MPA کا یا کسی جو ہے وہ کوئی منسٹری کا کوئی ایسا اس کو عہدہ مل جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کے نزدیک کائنات میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ اور ایک ایسی محفل جس میں قرآن کو پڑھا جائے، اس کو پڑھایا جائے، اور پھر اس دین کو پڑھا جائے، دین کو پڑھایا جائے، احادیث کو پڑھا جائے، اس کو پڑھایا جائے، اللہ کے ذکر کی یہ محفل ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کے ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو انشاءاللہ آپ کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گی انشاءاللہ اور پرسکون کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی قوم
ما جلس قوم مجلسا، کوئی بھی قوم جو کسی جگہ پہ بیٹھتی ہے، کوئی مجلس جماتی ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کوئی بھی قوم جو ایک مجلس جما کے بیٹھتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ یذکرون اللہ فیہ، اپنی مجلسوں کے اندر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا ایسی مجلس جس میں دین کو پہنچایا جاتا ہے، دین کا کام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے انہیں کیا کرتے ہیں؟ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ بڑے سے بڑے خطیب کی بات سے جھوٹی بات نکل سکتی ہے، اس کی زبان سے، عالم کی زبان سے جھوٹی بات نکل سکتی ہے، محدث کی زبان پھسل سکتی ہے، بڑے سے بڑے مذہبی پیشوا کی زبان پھسل سکتی ہے، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے سونے چاندی میں کھوٹ ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی زبان میں کھوٹ نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حفتہم الملائکہ، ایسی مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت بھی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ مطلب ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں نا تو ہم امید واثق رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، دین کے لیے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فرشتے بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی انشاءاللہ ہمیں ڈھانپے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ وغشیتہم الرحمہ، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہے فرشتوں کا ڈھانپ لینا، رحمت کا ڈھانپ لینا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات فرما دی، کیونکہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، دین کے لیے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو دنیا کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے ایسے بندوں کا ذکر کرتا۔ کتنی نصیب کی بات، یہ نصیب ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ہر کسی کو اللہ اپنے گھر میں اس محبت سے، جس کے دل میں چاہت نہیں ہوتی، اسے یہ گنجائش نہیں ملتی، اس کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایسی مجلسوں کے اندر جائے۔ اللہ کے گھر میں، اللہ کے دین کی مجلسوں میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دیتے ہیں اور اللہ بلاتا ہے ان کو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قعد قوم مقعدا، وہ جو ہے کوئی قوم ایک ایسی مجلس میں جہاں بھی وہ بیٹھے ہیں، کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، لم یذکر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، لم یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کے دین کی باتیں نہیں کی، قرآن کی باتیں نہیں کی، حدیث کی باتیں نہیں کی، اسلام کی باتیں نہیں کی، انہوں نے کوئی بھی اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ اللہ کے نبی پہ درود بھی نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی پہ درود بھی انہوں نے نہیں پڑھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی مجلس قیامت والے دن ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گی۔ کاش کہ ہم اس مجلس میں دین کی باتیں کر لیتے، کاش کہ ہم ایسی مجلس کے اندر اپنے نبی پہ درود ہی بھیج دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں اس مجلس کے اندر بٹھا دیا، الحمدللہ۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، ہر مہینے کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر اپنے قرآن کو اتارا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جو ساری راتوں کی سردار ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو ہے اللہ نے روزوں کو ہم پہ فرض کیا ہے۔ یہ کتنے بڑی جو ہے اعزاز کی اور نصیبے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فضیلت دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کو فضیلت کیا دی؟ اللہ نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ یوم عاشورہ کو رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ذو الحجہ کو کیا فضیلت دی؟ ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو کے بڑی بے چینی اور چاہت لے کے اللہ کے گھر کا سفر کرتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بلا رہے ہوتے ہیں اور اپنی حاضری بتا رہے ہوتے ہیں۔ کتنا پیارا منظر ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ذو الحجہ میں۔
اس میں حج ہے، اس میں مسلمانوں کا عید کا تہوار ہے، اس کے اندر مسلمانوں کا قربانی کا عمل ہے، مطلب ہر مہینے کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے ربیع الاول، اکثر محدثین اور تاریخ دانوں کے نزدیک اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس حوالے سے تو یہ مہینہ کچھ نہ کچھ اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ کہنا ہی کافی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اللہ کائنات میں جس سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ نے کائنات میں جس کو رتبہ اور درجہ عطا کیا ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آئے تو پورے پیار سے ہمیں اپنے نبی کا نام لینا چاہیے اور آپ پہ درود بھیجنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ بھیج کے کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، میں یہاں پہ ایک بات چھوٹا سا میں بس آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، 4واں سپارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اللہ نے تم پہ کی، جو اللہ نے تم پہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تم پہ نعمت، اللہ کی کوئی تھوڑی نعمتیں ہم پہ؟ کیوں جی تھوڑی نعمتیں اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ اگر میں یہاں پہ صرف اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دوں تو اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ اکیلی آنکھ اللہ کی نعمت نہیں ہے، اس آنکھ کے اندر کتنے نظام ہے، کروڑوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، میں بول رہا ہوں۔ یہ ناک اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں اس سے خوشبو اور بدبو کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کان اللہ کی نعمت ہے کہ ہم اس سے سنتے ہیں۔ یہ ہمارا سر، اس کے اندر دماغ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، وجہ طور سینا کی قسم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن سب کا سرتاج اور سب کا چیئرمین اللہ نے بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا تو حضرت انسان تجھے بنایا۔ سامعین محترم، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ آگ، یہ ہوا، یہ پانی، یہ مٹی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمینوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، یہ سمندروں کا اللہ کا چلانا، لہروں کا چلانا، اللہ کا ہواؤں کو چلانا، آکسیجن کا پیدا کرنا، اللہ نے صبح کو پیدا فرمایا، شاموں کو پیدا فرمایا، لہلہاتے کھیت اللہ نے بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے انگوریوں کو پیدا فرمایا، میووں کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ ماں باپ کی محبتیں عطا کی، بچوں کی محبتیں عطا کی۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم اپنے دھڑکتے ہوئے اللہ کی بہت بڑی نعمت اس دل کے اندر محسوس کرتے ہیں، اپنے دماغ میں سوچتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اتنی نعمتیں ہیں، ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اپنی ماں کے پیٹ میں بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جب قبر میں چلے جاتے ہیں اس سے لے کے اس کے بعد تک ہم اللہ کی نعمتوں میں ہی ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر مسلمانوں، میرے بندوں، میرے پیارے بندوں، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، زمین آسمان کے ورق بنا لو، ساری دنیا کے پانی کو سیاہی بنا لو، اور ساری دنیا کے درختوں کو تراش کے کلمے بنا لو، سارے انسان جن فرشتے نوری ناری خاکی بیٹھ کے اور میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی، اللہ نے کوئی احسان جتلایا؟ کیوں جی اللہ نے کوئی احسان جتلایا ہم پہ؟ لیکن ایک احسان اللہ نے جتلایا ہے، ایک اللہ نے احسان جتلایا۔ وہ کون سا احسان جتلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ،
اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مومنوں پہ ایک احسان کیا ہے. وہ احسان کیا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک ہم نے مومنوں پہ ایک احسان کیا. اور وہ کیا احسان کیا ہے؟ کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، چوتھا ہی پارہ ہے سورہ ال عمران. یہ تھوڑا سا آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں نصف کے قریب، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. یا کیا کر رسول کو بھیجا؟ اچھا اللہ نے ہم پہ نبی کو بھیجا، اللہ نے نبی کو بھیجا، یہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا. اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک مومنوں میں سے ایک رسول بھیجا اور انہی میں سے بھیجا. وہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ ان کو کتاب اور حکمت، علم و حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ سارے کے سارے گمراہی میں تھے. اللہ نے نبی کو بھیجا، احسان جتلایا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھیج کے یہ تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہارے اوپر احسان کیا. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. اچھا دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہے کہ نہیں بھیجے؟ عیسیٰ علیہ السلام تک نبی بھیجے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے نبی بھیجے. جب نبی دنیا میں آیا نہیں تھا، دنیا کے اندر اس نبی کا تذکرہ موجود، اور بولو نبی کا تذکرہ موجود نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، تذکرہ موجود نہیں تھا، اعلان موجود نہیں تھا، گواہی موجود نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر نہیں آئے تھے تو ان کی جو ہے وہ بشارتیں نہیں تھیں، اعلانات نہیں تھے. لیکن سارے کے سارے نبی دنیا کے اندر آئے. پہلے تبصرہ نہیں، تذکرہ نہیں، اعلان نہیں، بشارت نہیں، خوشخبری نہیں، ان کی باتیں نہیں، ان کے تذکرے نہیں ہیں. لیکن قربان جائیں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا جس کو احسان اللہ نے بنایا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھیجا اور ان کی اتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پذیرائی ان کو بخشی تھی. اللہ نے نبی کو بھیجا اور ابھی دنیا کے اندر نبی آئے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ زبان پہ ان کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ ان کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ ان کا تذکرہ ہے. نبی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ان کا تذکرہ پہلے موجود ہے. نبیوں کی زبان پہ ان کا تذکرہ، عالموں کی زبان پہ ان کا تذکرہ، راہبوں کی زبان پہ ان کا تذکرہ، کاہنوں کی زبان پہ ان کا تذکرہ، شاعروں کی زبان پہ ان کا تذکرہ، ساحروں کی زبان پہ ان کا تذکرہ. دنیا کے اندر بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کی زبانوں پہ ان کا تذکرہ تھا. ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اعلان پہلے ہے، بشارت پہلے ہے، خوشخبری پہلے ہے، نوید پہلے ہے، مسرتیں پہلے ہیں، چرچے پہلے ہیں. نبی علیہ السلام کی گفتگو، آپ کے اوصاف پہلے بیان کیے گئے، تورات میں اوصاف بیان کیے گئے، انجیل کے اندر اوصاف بیان کیے گئے، زبور کے اندر باتیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف کو بیان فرمایا. یہ سارے تذکرے اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے موجود تھے. اور جب نبی دنیا کے اندر تشریف لے آئے پھر اللہ نے مقام یہ عطا کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ساری نبوتیں ختم ہو گئی. ساری نبوتوں کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا، ساری نبوتوں کے اعلانات ختم کر دیے گئے، سب کے معاملے ختم کر دیے گئے. صرف اب بات چلے گی تو نبی علیہ السلام کی بات چلے گی. اللہ کے رسول کو یہ مقام عطا کیا. اب آپ کے آنے کے بعد اگر اعلان چلے گا تو اس کا چلے گا جس کے اوپر نبی کی مہر ہوگی. کتاب چلے گی تو اس کی چلے گی جس پہ نبی کی مہر موجود ہوگی. نبوت چلے گی تو اس پہ چلے گی جس پہ نبی کی مہر موجود ہوگی. خوشخبری کی بات ہوگی تو اس کی ہوگی جس پہ نبی کی مہر موجود ہوگی. نہ کسی کی وحی مانی جائے گی، نہ کسی کا الہام مانا جائے گا، نہ کسی کی نوید مانی جائے گی، نہ کسی کی کتابوں پہ اعتبار کیا جائے گا تب تک جب تک ان پہ نبی کی مہر موجود نہیں ہوگی. ہم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو اور جو ہے آسمان سے 104 آسمانی کتابیں اور صحیفے قرآن سے پہلے ہم سب کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان پہ نبی کی مہر موجود ہے. اللہ کے رسول کی جس پہ مہر موجود نہیں ہے
وہ دنیا کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جیسا جاہل، وہ بدطینت بدبادت، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسا بے ایمان تو ہو سکتا ہے، وہ پکا سچا مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے نبی کو مقام عطا فرمایا، یہ نبی کو مقام عطا فرمایا۔ وقت ختم ہو گیا ہے، بس میں بات کر کے ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کو مقام یہ ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ کی فرما برداری کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ چلے گا، جو آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مانے گا، جو آپ پہ اتری ہوئی کتاب قرآن کو مانے گا، جو آپ پہ آنے والی وہی حدیث کی شکل میں اس کو مانے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اس کا دین قبول ہے، اس کے اعمال قبول ہیں، اس کے معاملات قبول ہیں۔ جو نہیں مانتا نبی کی سیرت کو، نہیں مانتا نبی کی باتوں کو، نہیں مانتا نبی کی حدیثوں کو، وہ جتنا مرضی زور لگا لے، اللہ اس کا دین اور اللہ اس کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ یہ تو دین کی شرط ہے اعمال کی قبولیت کی کہ وہ سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے کہ صرف میں قرآن کو مانتا ہوں، صرف میں قرآن کو مانوں گا، حدیث کو نہیں مانوں گا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، جس اللہ نے قرآن کو اتارا ہے اسی اللہ نے حدیث کو بھی بھیجا ہے، اور جس اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہی اللہ آج تک حدیث کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ حدیثیں اسی طرح جو ہے وہ تب سے چلی آ رہی ہیں اور آج تک چلتی آئی ہیں۔ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین قیامت تک کے لیے قائم دائم رہے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو ماننے والے کے بارے میں ترمذی کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، بات ختم۔ من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، کوئی موقع ہو، آپ کی زندگی کا کوئی موقع ہو، آپ کی خوشی ہو، آپ کی غمی ہو، آپ کا اٹھنا ہو، آپ کا بیٹھنا ہو، آپ کا سونا ہو، آپ کا جاگنا ہو، آپ کی نماز ہو، آپ کا روزہ ہو، آپ کی زکوٰۃ ہو، آپ کا حج ہو، آپ کے حلال کے مسائل ہو، حرام کے مسائل ہو، آپ کی جتنی زندگی کے معاملات اور مسائل ہوں، جو بندہ ہر معاملے میں نبی کی سنت سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت نہیں کرتا وہ میں محمد سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے یہ وہ خوش قسمت ترین انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس بھی عطا کرے گا، میں محمد کا پڑوس بھی عطا کر دے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے سب کو اپنے نبی کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے جیسے ہم یہاں دنیا میں جمع ہیں، اللہ ہمیں آخرت میں جنت میں بھی جمع فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہراور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، انشاءاللہ باقی گفتگو شروع فرمائیں گے۔ السلام۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے ہمارے محترم جناب شیخ حفیظ گیلانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے ہمیں دین کی بڑی پیاری پیاری باتیں بتائیں، اور دعا ہے ہمیں ان کی باتوں پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بلا تخیر دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے محترم شیخ ثاقب اشتیاق صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور مختصر بیان سے ہمیں مستفید بنائیں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ 15 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ ہاں جی 25 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم
واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، وقیل من ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، انگنت، لا تعداد، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ محترم سامعین، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو ان کی امت میں سے تو ہو گیا لیکن آپ سے محبت کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ اور یہ محبت ایسی محبت ہے کہ یہ دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے۔ میں مختصر وقت میں صرف 3 سے 4 چیزیں آپ کے سامنے نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک تمام بنی نوع آدم کو، جنوں انس کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا، کیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اس وقت ان سے وعدہ لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ایک ایک روح نے جو گزر چکی ہیں، آج جتنے انسان موجود ہیں اور قیامت تک جتنے آئیں گے، وہ جتنی روحیں تھیں ان تمام روحوں نے وہاں پہ کہا قالوا بلا، سب نے اس بات کو تسلیم کیا، ہاں ہاں۔ اس وقت ساتھ یہ وعدہ بھی لیا گیا کہ میں رسولوں کو مبعوث کروں گا، اور اسی پہ بس نہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نبیوں کے عہد کو دہراتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے وعدہ لیا، کس چیز کا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ ایک رسول آئے گا، اور وہ رسول کون ہے مراد؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ فرمایا مصدق لما معاکم، جیسے شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی آسمانی کتابیں اتری، جتنے صحف اترے، جتنے انبیاء آئے، ان سب کے بارے میں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو نبی علیہ السلام کی صفت کہ وہ تصدیق کرنے والا، تو ان رسولوں سے بھی اور نبیوں سے بھی وعدہ لیا گیا، کیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ضرور ضرور اس کے اوپر کیا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو جتنے بھی ارواح گزر چکی ہیں، جتنے انسان آج موجود ہیں اور قیامت تک جتنے آئیں گے، ان سب نے وہاں پہ اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اللہ رب العزت نے دوبارہ پوچھا کیا تم اس کے اوپر قائم ہو، دائم ہو؟ آج سوال ہے ہمارے اوپر کہ کیا ہم اس بات کے اوپر قائم ہیں کہ ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اسی طرح سے مخلص ہیں جس طرح سے صحابہ کرام تھے؟ کیا ہم اس دین کے اوپر اس طرح سے عمل کر رہے ہیں کہ کل یہ ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے نجات کا سبب ہو؟ کیا ہم نے اس دین کو آج پوری دنیا میں نظر دوڑا لیں؟ آج ہم مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہیں؟ اس لیے کہ ہم زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ تو کہا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، جتنی بھی ارواح موجود تھی سب نے اقرار کیا۔ اب یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ اب اس کے بعد دنیا میں اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ
فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، گویا کس کی اطاعت کرے گا؟ گویا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا۔ یعنی دنیا میں وہاں پہ عالم ارواح میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم، دنیا میں آنے کے بعد خاتم النبیین کا لقب ملا تو کس کو ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور اسی پہ بس نہیں، جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، قبر کا معاملہ پیش آتا ہے، اب وہاں پہ 3 قسم کے سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال من ربو کا، سب سے پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ من نبیو کا۔ اب جو بندہ، جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتا، کیا وہاں پہ وہ جواب دے پائے گا؟ آج ہم دنیا میں دین کے معاملات میں، عبادات میں، معاملات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پشت پشت کر دیں تو کل ہم وہاں جواب دے پائیں گے؟ یقین جاننے بڑی ناکامی اور بڑا افسوس کا مقام ہوگا کہ وہاں پہ اگر ہم نہ دے پائیں، ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں جب پوچھا جائے اور وہاں پہ بڑی شرمندگی ہے، تو وہاں پہ بھی نجات کے لیے ہمیں کس چیز کی گواہی دینی ہے کہ ہمارا نبی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے آگے چلیں، قیامت بپا ہو گئی، کائنات ساری ختم ہوگی، جتنی ارواح تھی دوبارہ جمع ہوگی، سب کچھ، سارے جتنے انسان گزر چکے ہیں، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سارے ایک میدان میں جمع ہیں۔ اب وہاں پہ نبیوں کو کیا فکر ہے؟ ہر نبی کو اپنی اپنی فکر لاحق ہے، ہر نبی نفسی نفسی کی پکار کر لے، لیکن قربان جائیں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کیا کہیں گے؟ امتی 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 امتی۔ اس وقت بھی فکر ہے تو کس کی فکر ہے؟ صرف اپنی امت کی فکر ہے۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام، طویل حدیث ہے، سجدے میں گر جائیں گے، جب اللہ رب العزت مخاطب کریں گے، اٹھائیں گے، پوچھیں گے، تو اس وقت جب کہیں گے تو نبی علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ اشفا، تو آپ سفارش کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب وہاں پہ بھی، اور اسی پہ بس نہیں ہے، اگر جنت کے معاملے کی طرف آگے چلیں تو جنت کا خازن کہے گا، فیقول الخازن، جب نبی علیہ السلام دروازے کو کھٹکھٹائیں گے نا، پوچھے گا من انت، تم کون ہو دروازہ کھٹکھٹانے والے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں اسے اپنا تعارف کراؤں گا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہے گا بیکا امرتو، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں دروازہ کھولوں تو کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ ولا افتح لاحد، اور نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی دوسرے کے لیے دروازہ کھلے گا۔ تو محترم سامعین، التماس یہ ہے کہ یہ 4 مقامات، عالم ارواح، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ، اور پھر اس کے بعد قیامت، جو شخص بھی، جو بندہ بھی نبی علیہ السلام کو وہاں ان جگہوں پہ پہنچانے کا، تو ان سب جگہوں پہ حکومت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے مکلف کیا کہ فتبعونی، کہ جو شخص ان کی اتباع کرے گا۔ اور کتنی پیاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کہ نبی علیہ السلام کی جتنی امت ہے ساری کی ساری جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ شخص جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے۔ بڑی فصاحت اور بلاغت ہے، یہ نہیں کہا کہ بندہ جہنم میں جائے گا، نہیں، لفظ یہ استعمال کیا کہ جنت میں جانے سے جو شخص خود انکار کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابا، فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی۔ اب یہاں پہ بھی اسی طرح فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری اتباع کی، میرے نقش قدم پہ چلا، داخل الجنہ،
جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی، جس نے نافرمانی کی، جس نے نماز روزے کو قائم نہ کیا، جو زکوٰۃ حج کی طرف نہ گیا، جس نے سچ پہ قائم نہ ہوا، جو جھوٹ پہ کھڑا ہو گیا، جس نے ایمانداری کو قائم نہ رکھا، خیانت کو اپنا لیا، جس نے رشوت لینا شروع کر دی، جس نے شراب پینا شروع کر دی، جس نے نافرمانی شروع کر دی، وہ کیا ہے؟ ومن عصانی، میری نافرمانی کی، فقد ابا، گویا کہ اس شخص نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، عمل والی محبت، جو ہمارے لیے نجات کا سبب ہو۔ کہ وہ صحابی نے پوچھا نا آگے کہ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میں جب پریشان ہوتے ہیں آتے ہیں تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کا وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، کہ جب مجھے یہ بات یاد آئی نا کہ ایک وقت آئے گا میری اور آپ کی موت ہو جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، صحابی لفظ استعمال کر رہا ہے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، بات سمجھے؟ آپ ماشاءاللہ اس ملک میں ہیں، عربی کو، ویسے یہ اردو کا بھی لفظ ہے موت، کہتا ہے جب میں نے اپنی اور آپ کی موت کو یاد کیا تو میں بڑا غمگین ہو گیا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو اپنے آپ کی اصلاح کیجئے کتاب و سنت کے ساتھ، کہ جو کل ہمارے لیے نجات کا سبب بنے، جو کامیابی کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رستے کے اوپر چلائے جو جنتوں کی طرف جاتا ہے، اور ان رستوں سے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، جو شیطان کے رستے ہیں، ان سے ہمیں بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ استاد ہے میرے، میں بڑی معذرت جی، یہ ماشاءاللہ مجھے میں ان کے صدقہ جاری ہوں، مجھے یہی شاہ صاحب مدرسے لے کے گئے تھے، اور سب سے پہلے خطابت بھی انہوں نے مجھے سکھائی ہے۔ بس وہ اللہ ان کی دنیا آخرت اچھی کرے، تو میرے خیال سے وہ کریں تو بہت بہتر ہو۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحیم، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی المرضات اشفی مرضاتنا ومرضات المسلمین، یا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا وذنوب المسلمین، یا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا وذنوب المسلمین۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہ معاف فرما، اے اللہ جان بوجھ کے کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے گناہ، اے اللہ اعلانیہ کیے ہوئے گناہ، چھپ کے کیے ہوئے گناہ، اے اللہ وہ گناہ جنہیں ہم جانتے ہیں، اے اللہ جنہیں ہم نہیں جانتے، اے اللہ ہمارے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے مردوں کی بخشش فرما، ہمارے نوجوانوں کی بخشش فرما، ہمارے بچوں کی بخشش فرما، ہماری عورتوں کی بخشش فرما، اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم خطا کار، سیاہ کار، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ جو کچھ ہم نے نیک اعمال کیے وہ تیری توفیق سے کیے، اے اللہ جتنی خطائیں ہیں، جتنی غلطیاں اے اللہ انسان ہونے کے ناطے اے اللہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، اے اللہ اس نفس کی محبت سے بچا، اے اللہ ہمارے
ہمارے ہر قسم کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقربا فوت ہو چکے، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے، اے اللہ جن کے پیارے دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا یاب کر دے۔ حاضرین مجلس میں کوئی اگر بیمار ہے، کسی کا کوئی عزیز اے اللہ بیمار ہے، اللہ ان سب کو شفا یاب کر دے۔ اے اللہ ہر بندے کے اپنے معاملات ہے، کوئی کسی قسم کی تنگی و پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اے اللہ تو ایک ایک چیز سے جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے معاملات کو حل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمیں نیک و صالح بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ دین کے راستے پہ چلا دے۔ اے اللہ دین سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ صراط مستقیم کے اوپر چلا دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللہ اکبر اللہ